عن علی قال كنا فی جنازۃ فی بقیع الغرقۃ۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازے میں شریک تھے، فأتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فقعدا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وقعدنا حولہ ومعہ، اور ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، مخصرۃ فنکس فجعل ینکس بمخصرتہ، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو جھکا لیا زمین کی طرف اور چھڑی سے زمین کریدنے لگے، یعنی کہ اس حالت میں حضور تشریف فرما ہوئے کہ اپنے سر مبارک کو زمین کی طرف جھکایا اور ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے زمین کو کریدنے لگے۔ ثم قال ما منکم من احد وما من نفس منفوسۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے الا کتب مکانہا من الجنت والنار، کہ اس کی جگہ جنت یا دوزخ میں لکھ نہ دی گئی ہو، یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم لکھ نہ دیا گیا ہو، یہ لکھا جا چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ، فرمایا کہ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ کون نیک بخت ہوگا اور کون بدبخت ہوگا، یعنی یہ ساری باتیں پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا کہ کون نیک ہوگا اور کون بد کردار ہوگا، شکی ہوگا۔ فقال رجل، جب حضور نے یہ بات بتائی صحابہ کو کہ جنت اور جہنم بھی لکھ دی گئی اور نیک اور بد بھی لکھ دیا گیا، تو ایک شخص کھڑا ہوا، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ یعنی جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے اور نیک کون ہے اور بد کون ہے، جب یہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو کیا ہم اسی پر توکل نہ کر لیں، اسی پر بھروسہ نہ کر لیں؟ وَنَدْعُ الْعَمَلَ، اور عمل کرنا چھوڑ دیں، یعنی پھر عمل کی کیا ضرورت ہے، نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بندہ لکھ دیا گیا کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور اس نے جہنم میں جانا ہے تو پھر اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایسا سوال کیا حضور پر، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيَسِيرُ إِلَىٰ عَمَلٍ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيَسِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، تو عرض کرنے لگا کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہم میں سے جو سعادت مندوں میں سے ہوگا وہ سعادت مندوں والے کام کرے گا، یعنی جو ہم میں سے نیک ہوگا وہ نیک کام کرے گا، اور جو ہم میں سے بدبختوں میں سے ہوگا وہ بد عملیاں کرے گا، بدبختوں والے کام کرے گا۔ تو حضور نے کیا جواب دیا اس کو؟ قال اما اہل السعادت فییسرون لعمل السعادت واما اہل الشقاوت فییسرون لعمل الشقاوت، حضور نے فرمایا کہ جو نیک ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے نیک اعمال آسان فرما دیے، اور جو بد عمل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے برے کام آسان فرما دیے، یعنی کہ جو نیک ہے اس کے لیے اللہ نے نیکی کرنا آسان کر دی، اور جو بدبخت ہے اللہ نے اس کے لیے بد عمل کام کرنا اور بد عملیاں کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم قرأ فاما من آتا واتقى، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے سے لکھ دیا گیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اور نیک کون ہے اور بد کون ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھائی کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے نیکیاں آسان کر دیں، جو برے لوگ ہیں اللہ نے ان کے لیے برائی کو آسان فرما دیا،
اس بات کو بالکل آسان جملوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ یہ رزق جس طرح انسان کا لکھ دیا گیا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، تو اب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں نہیں بیٹھتا، یعنی رزق تو اللہ دیتا ہے، لکھ بھی دی گیا کہ کس کے مقدر میں کتنا رزق ہے، لیکن اس کے باوجود انسان تلاش کرتا ہے رزق کی، نوکریاں کرتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے، وہ گھر میں نہیں بیٹھتا بلکہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہی بات عین اس کے مطابق آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ تو دیا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، تو اب انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے، چاہے بد عمل ہونا اس کا لکھ دیا گیا اس کے مقدر میں، یا نیک کام کرنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، اور جس کے مقدر میں بد عملیاں لکھ دی گئی ہیں اگر وہ کوشش کر کے نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دین کی طرف آتا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ایک تو نیک عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا اپنے نفس کو مار کر نیک عمل کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یعنی جس کو لکھ دیا گیا کہ یہ بد عمل انسان ہے، اس کے باوجود وہ نیک عمل کرتا ہے تو دوہرا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جس طرح رزق کی تلاش ہم کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں نیکیوں کی بھی تلاش کرنی چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بد عملیوں سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے لیے نیک کاموں کو آسان فرما دے اور ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں میں لکھ دے۔ اللہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔